السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمپیٹیبلٹی لبرا کے حوالے سے کہ لبرا کی کیا کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے باقی 11 بروج کے ساتھ۔ ہمارا جو لبرا ہے یہ ایک الجھا ہوا مگر باشعور بروج ہے۔ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو الجھا کے رکھتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو بھی الجھا کے رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ لبراز نہ ہوتے تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بیوٹی ہوتی، نہ ہماری زندگی میں محبت ہوتی، نہ رومانس ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، تو بڑی بور سی زندگی گزرتی ہے ہماری اگر لبراس نہ ہوتے۔ تو ان کے اندر کچھ بھی منوا لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، بڑے آرام سے، بہت پیار سے۔ یہ ہے ہمارے لبرا دوست کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر ان کی آپ باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ عجیب سا میجک ہوتا ہے ان کے اندر، بہت عجیب سے میگنیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ کس طرح مل کر چلتے ہیں۔ باقی جو 11 بروج ہے لبرا کے علاوہ، سب ہر برج جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی ڈیفینیٹ اور سگنیفیکینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور لبرا کے ساتھ کیسے سیٹ ہوتے ہیں اس کو اپنے دیکھنا۔ سب سے پہلے جو ہمارا سب سے پہلا برج ہے حمل، ایریز۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا ہم لبرا کو، تو لبرا بیسیکلی ڈپلومیٹ ہوتے ہیں اور جوڑ توڑ کے ماہر ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بکری بھی، شیر اور بکری کٹھے لے کے ایک ہی کشتی پہ سوار ہو کے چلنا ہے، ہو سکتا ہے کسی ٹائم دونوں میں دوستی ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے جو ایریز ہیں یہ سپہ سالار ہے، ان کا خیال ہے کہ ہر مسئلے کا حل تلوار ہے۔ یہ تو سفارت کاری کر ہی نہیں سکتے، سیاست منافقت کر ہی نہیں سکتے، ان کو تو صرف جنگ لڑنا آتی ہے۔ تو دونوں بروج کا جو مسئلے کی جانب ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، وہ انتہائی مختلف ہوتی ہے، بہت اپوزٹ، متضاد سوچ رکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے، اور ان کی اپروچ اور جو ان کی سوچ ہے اور ان کی جو اپروچ ہے وہ اس رشتے میں تلاطم رکھتی ہے۔ تو ایک دوسرے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ان کو لگتا ہے ہمارا وجود نامکمل ہے، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں۔ اسٹرینگس ہیں ان کا کمپیٹیبلٹی ہے، لیکن ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ کمبینیشن۔ اب آتے ہیں لبرا اور ٹورس کی طرف۔ یہ ساتھ میں یہ دونوں کی پرسنالٹی بہت فرق ہے، لبرا کی بھی اور ٹورس کی بھی، لیکن ان کے جو ساتھ ہے نا اس میں بہت محبت ہے۔ ان کے جب یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، مروت، دلجوئی، شفقت، ان کے اندر بہت کچھ کمبینیشن اس میں ملتا ہے، اور ان دونوں میں کچھ بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ دونوں میں کچھ بھی شدید مخالف نہیں ہوتا، کبھی بھی ان کا شدید جھگڑا نہیں ہوتا، شدید اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے اسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں، حالات میں استحکام پیدا کرتے ہیں، اور ان کے درمیان کچھ بھی طوفانی اور ہیجانی نہیں ہوتا، بڑے آرام سے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے جو ان کو کنیکٹ کرتا ہے، وہ وینس ہے۔ وینس دونوں کا رولر بھی ہے۔ جب ٹورس ہوتا ہے تو ٹورس میں اس کا بچپن ہے، اور لبرا میں بھرپور جوانی ہے وینس کی، تو اسی لیے لبرا جو ہے وہ 7واں گھر بھی ہے اور وینس بھی ہے۔ وہ ساری باتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن آج جو یہ دونوں ہیں، یہ دونوں بس ایک، آپ سمجھ لیجیے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، اور بہت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر چاہیں تو۔ لبرا اور جوزف، اگر لبرا اور جیمنائی یہ دونوں مل جائیں نا، یہ اکٹھے ہوں، تو ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں، اور ان کو سننے والوں کو بھی لگتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز پاسبل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پلان بھی بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی ستارے پر لینڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہر چیز کو قابل عمل بنا دیتے ہیں اور قابل محبت بنا دیتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک بڑی ایک اسموتھ سا ریلیشن شپ ہے، اور نہ ایک دوسرے سے نکوفت ہوتی ہے۔ یہ گھنٹوں کے حساب سے، پہروں کے حساب سے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں، اور ان کے نزدیک جذبات کی شدت سے زیادہ بہت ضروری ہے تبادلہ خیالات۔ تو گھومنا پھرنا، گپ لگانا، لائف کو انجوائے کرنا ختم ہے اس پیر کے اوپر۔ یہ دونوں لائف کو مل کے بے حد انجوائے کرتے ہیں، بیکاز ان کا ٹورڈز لائف ایک ہی طرح کا رویہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں لبرا اور کینسر کی طرف۔ یہ جو ہمارے لبرا دوست ہیں نا، ان کی بنیاد ہوتی ہے امن، پیس، ان کو پیس چاہیے، اور جو ہمارے کینسر دوست ہیں ان کو استحکام چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، اور دونوں دیکھنے میں دونوں ایک دم ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن ان کے جو
لیکن ان کا ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. یہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر بعد دم گھٹنے لگ جاتا ہے. خاص طور پہ لیبرا کا جو ہے نا اسے کلاسٹروفوبک فیل ہونے لگ جاتا ہے کینسر کے ساتھ, کیونکہ کینسر کے اپنے قوانین ہیں, بندشیں ہیں. اس نے وہ اپنے ساتھی کو یا اپنے جو اس کے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ آزادی نہیں دے سکتے, انڈیویجوالٹی کی یا پرسنل اسپیس کے وہ تھوڑا سا اگینسٹ ہوتا ہے کینسر. لیکن جو لیبرا ہے وہ پرسنل اسپیس کے بغیر رہ نہیں سکتا, اسے جھنجھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے, اس کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے. تو بعض اوقات اس کو بوجھل محسوس ہونے لگ جاتا ہے سرطان, اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے اس رشتے سے نکلنا ہے, جبکہ سرطان کو میزان میں وزن کی کمی لگتی ہے. سنتے ہیں کہ انسان اتنا ہلکا کیسے ہو سکتا ہے, اس کو بہت الجھن ہوتی ہے اس بات سے. تو اس رشتے میں امکانی قوت ہے, دونوں مل سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, لیکن اگر چاہیں تو اگر کوئی قوانین بنا لیں, ویسے دونوں ایک دوسرے کے کافی اپوزٹ ہیں. اب آ جاتے ہیں لیبرا اور لیو کی طرف. یہ اچھا ساتھ رہتا ہے جب تک لیبرا کی برداشت جواب نہیں دے جاتی, تب تک یہ ساتھ اچھا رہتا ہے. جو اسد افراد ہیں اکثر میزان افراد کا امتحان اور آزمائش ثابت ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, لیکن برداشت نہیں ایک دوسرے کو کر سکتے. ان کے لیے دوسرے کے ساتھ بہت دور تک جانا بے حد مشکل, مجھے سم ٹائمز ناممکن لگتا ہے. اتنا ڈفرینس ہے دونوں میں. اب آ جاتے ہیں لیبرا اور ورگو کی طرف. یہ ذہین ساتھ ہے, یہ مینٹل کمپیٹیبلٹی, یہ دونوں مل کر دنیا میں اتنی خوبصورتی کریٹ کر لیتے ہیں کہ پھر وہاں بدصورتی کی کوئی جگہ نہیں بچتی ہے. اتنا سب کچھ امیکولیٹ, کلین, بیوٹیفل کر لیتے ہیں کہ بچپنا, معصومیت, شرارتیں, بونگیاں, تھوڑی سی غلطیاں, تھوڑا سا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دونوں مل کے, ان دونوں میں ایک چیز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو خود پرستی اور خود جو نمائشی ہے وہ ایلیمنٹ اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ لوگ ثابت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم بیٹر دین یو. یہ ایک چیز دونوں میں اس رشتے میں بہت ساری لاشعوری طور پہ یہ حصہ آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دونوں میں بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس رشتے میں لیبرا اور ورگو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر میں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک دلچسپ ہے ساتھ, اگر یہ دونوں تھوڑا سا اس پہ ورک کریں, اس میں تھوڑی سی گنجائش دیں ایک دوسرے کو, اور یہ اس طرح سے بہیو کرتے ہیں جیسے دو دل جلے بوڑھے نہیں ہوتے. حالانکہ دونوں ایسے نہیں ہیں, لیکن جب یہ ساتھ ہوتے ہیں تو دل جلے بوڑھوں کی طرح بہیو کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا انہیں اس بات کرنا چاہیے, تو یہ رشتہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. دونوں میں شدید مخالفت نہیں ہے, لیکن صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے نا وہ پراپر اگر ہو جائے تو پھر یہ رشتہ چل سکتا ہے. لیبرا یہ مشکل ساتھ ہے, کیونکہ میزان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے. یہ الجھا ہوا ہے, باشعور ہے, ممتاز ہے, لیکن یہ بہت زیادہ آپ اسے جلیبی کہہ سکتے ہیں. اس میں بہت سارے بل ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے اس کی شیڈو سیلف ہوتی ہے, اس کی اپنی سائیکی ہے. تو اس لیے اس میں اگر لیبرا کسی کے ساتھ بھی ہو تو اچھا تعلق ہوتا ہے, لیکن جب یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں الجھن اور پریشانی پیدا ہونے لگ جاتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہر وقت لگتا ہے ابھی شارٹ سرکٹ ہو جائے گا, ابھی کوئی جھگڑا ہو جائے گا, ابھی لڑائی ہو جائے گی, ابھی کچھ ہو جائے گا. تو یہ ایک دوسرے کو صحیح طرح سے رسپونڈ نہیں کر پاتے. ان کو اپنی یہ جو پیدا کردہ سچویشنز ہوتی ہیں انہیں خود نہیں سنبھال پاتے. لہٰذا یہ رشتہ بہت زیادہ اب کمپلیکیٹڈ سمجھ لیں. یہ خود چاہیں تو سلجھا سکتے ہیں, اور دو لیبرا اکٹھے بہت دور تک بڑی مشکل ہے کہ چل سکیں. پھر لیبرا اور اسکارپیو ایک بہت مشکل ساتھ ہے. ان دونوں کی زندگی میں لیبرا بھی اور اسکارپیو بھی, ان کے نا بہت ساری چیزیں ان کے ذاتی راز ہوتے ہیں, ان کے انڈر کرنٹس ہوتے ہیں, ان کی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں, ان کی ایک پراپر اندر کی زندگی ہوتی ہے جو یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. تو ایسے گوشے ہوتے ہیں بہت سارے جو یہ شیئر کرنا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ. لیکن جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اسکارپیو ہے ہی جاسوس, بھید, اس کو جاننا ہے, اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس نے سب کچھ جاننا ہے, اور خاص طور پہ اپنے ساتھی کے بارے میں تو اسے ہر بھید پتا ہونا چاہیے.
تو یہ جو رویہ ہے، جو شدت ہے عقرب کی جاسوسی ہے، مخبری ہے، اور پوزیسونیس ہے، ڈومینیشن ہے، یہ اس سے گھبرا جاتا ہے لبرا. یہ لبرا جو ہے یہ اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور بیزار ہو جاتا ہے. جو اس کا ہیوی پن ہے اسکارپیو کا پرسنالٹی، یہ والی سائڈ جو ہے وہ اس کو بیزار کر دیتی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسکارپیو میزان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جسے اکھڑ سا نہیں ہوتا، اکھڑ سا ان کا رویہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ میزان ان کو بہت ہی ہلکا لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ انسان اتنا، اس کو لگتا ہے کہ یہ ہلکا اور بے سرا ہے، اسے یہ ردم کے بغیر لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ردم ہی نہیں ہے. اور جو لبرا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس رشتے سے نکل کر بھاگ جائے. لہٰذا اگر یہ اپنا آئین بنا لیں، چاہیں تو ساتھ چل سکتے، بہت مشکل سے. لبرا اور سیگیٹیریس یہ اچھا ساتھ ہے. یہ دونوں اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متفق ہوتے ہیں. اور جو کاس ہے اس کو لبرا اچھا لگتا ہے، سیگیٹیریس کو سامو لبرا کی ادائیں، لبرا کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میزان کے ساتھ، لبرا کے ساتھ زیادہ وقت گزارے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو سیگیٹیریس لوگ ہیں نا، وہ دوسروں سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد کاس کو اریٹیشن فیل ہونے لگ جاتی ہے، اسے ہوتا ہے کہ اب میں اٹھ کے کہیں اور چلا جاؤں. یہ سیگیٹیریس کی عادت ہے. لیکن لبرا کی کمپنی میں وہ انجوائے کرتا ہے، لبرا سے نہیں اریٹیٹ ہوتا کاس، اس لیے یہ اچھا ساتھ ہے. لبرا اور کیپریکارن، ویسے تو یہ اچھا ساتھ ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے لیول میں اس میں نا تھوڑی سی تشنگی، تھوڑا سی کمی محسوس کرتے ہیں. دونوں لاشعوری طور پر اپنے رشتے میں ایک ہوتا ہے حفظ مراتب، اس کا خیال رکھتے، کھل کے نہیں آتے. کیپریکارن کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرا زیادہ کھل کر آئے، اور لبرا بھی. تو ان میں تھوڑی اس رشتے میں تشنگی رہ جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ کھل کے بولیں، کھل کے بات کریں، اونچ نیچ کا خیال نہ کریں، رشتے میں برابری پر آ جائیں، اور بے تحاشا ہنسیں، روئیں، جو چاہیں کریں، لیکن خود کو روکے مت. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود کو روکنے لگ جاتے ہیں. اور جو لبرا ہے جدی کی شخصیت کے آگے دب جاتا ہے ایکچولی. اور اس میں چونکہ لبرا میں نرگسیت ہوتی ہے، تو اس کو ہوتا ہے کہیں میں کمی نہ ہو، میں اس کی برابری، مطلب ہوتا ہے نا تھوڑا سا لاشعوری طور پر یہ پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں. اسے لگتا ہے یہ مجھے اوور پاور کر جائے گا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا رک جاتا ہے رشتے میں. اور جو یہ کیپریکارن ہے، اسے لگتا ہے کہیں کوئی کمی ہے، کسر ہے، کمی ہے. اس معاملے کو اگر دونوں ہینڈل کر لیں اور برابری پر آ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنانے میں ڈٹرمنڈ ہو، تو پھر صحیح بنا لیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے لبرا اینڈ ایکویریس. یہ ایک بہترین ساتھ ہے. ان دونوں کو لگتا ہے کہ دوسرے کے لیے بنے. یہ مجھے لگتا ہے کہ لبرا کی زندگی میں ایکویریس، اور ایکویریس کی زندگی میں لبرا ایک مسٹ ریسیپی ہے. ان کی دوستی یا ساتھ دنیا کے لیے ضرب المثل بن جاتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس دوستی کی کہ کیسے دو لوگ انفرادی شخصیت قائم رکھتے ہوئے بہترین انداز میں ساتھ چلتے ہیں. یہ ختم ہے اس رشتے پر کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رشتہ بھی مضبوط رکھتے ہیں، کامیابیوں پر بھی خوش ہوتے ہیں، بالکل جیلس نہیں ہوتے، اور اکٹھے چلتے ہیں، بہترین ٹیم بن جاتے ہیں. اور اگر دونوں پازیٹیو ہوں اور چاہیں تو بہت اعلیٰ منزلیں طے کر سکتے ہیں. فائنلی لبرا اور پائسس، اس ساتھ میں محبت اور دوستی ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنا کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے ہیں. یہ رشتہ کچھ اس قسم کا ہے. لبرا اور پائسس کا رشتہ ایسا ہے کہ بنا کہے ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اور جو لبرا ہے یہ پائسس کو آئیڈیلائز کرنے لگتا ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور لبرا کا دل چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پائسس یا پائسس ٹائپ کوئی لور ہو، بندہ ہو، محبت ہو. پائسس ٹائپ لو ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور دونوں ایک دوسرے کا ڈریم پارٹنر ہیں، ڈریم لورز ہیں ایک دوسرے کے. دونوں ایک دوسرے کو پازیٹیولی اسٹرانگ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ پائسس میزان سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، دل گرفتہ ہو جاتا ہے. جیسے پائسس کی امیدیں
ان پر لبرا پورا نہیں اترتا. اسپائسز سم ہاؤ لبرا سے ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, کیونکہ لبرا کا جو ایک تھوڑا سا ہلکا پن یا اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے جو ایک انسان میں, کیونکہ اسپائسز میں تو بہت زیادہ ڈیپتھ ہے نا, وہ تو پانی ہے, اوشن ہے, یہ ہوا ہے, تو ہوا اور پانی والا جو وہ ایک ہے نا دونوں میں ایلیمنٹ جب وہ آتا ہے تو پھر تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں لبرا کے حوالے سے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اگلے ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت, اللہ حافظ.